दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक का वो पहला अजीम शान जुम्मतुल मुबारक का मुबारक और बाबरकत दिन तशरीफ ला चुका है, जिसका हमें पूरा साल इंतजार था। मैंने खुद एक एक दिन गिनकर माह रमजान मुबारक के पहले जुम्मतुल मुबारक का इंतजार किया है और अब वो जुम्मतुल मुबारक का दिन तशरीफ ला चुका है। आज अगर आप लोगों ने एक मुट्ठी चावल के दानों पर सुबहान अल्लाह का ये खास अमल पढ़ लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि मेरे नसीब में 900 करोड़ लिख दो, तो अल्लाह वालों, अल्लाह पाक आपके नसीब में 900 करोड़ लिख देंगे। मतलब पूरे साल की कामयाबियां और रिस्क आज का दिन कमाने का वक्त है। और कहते हैं कि माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स भी सुबहान अल्लाह का ये अमल एक मुट्ठी चावल के दानों पर पढ़ लेता है, पूरा साल उस बंदे के घर में मालो दौलत हजारों में नहीं करोड़ों में आती है। यहाँ तक कि उसका घर मालो दौलत से भर जाता है। और दूसरी बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान के पूरे महीने की बरकतें उसके घर में दाखिल हो जाती हैं। तीसरा फायदा उसको ये होता है कि उसकी पहले दिन ही यानी एक दिन के अंदर इस अमल को पढ़ते ही छोटी बड़ी हाजतें पूरी हो जाती हैं। इस अमल से बंदे को वो फायदे हासिल होते हैं जो कि इंसानी जबान बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो वो फायदे हैं जो दुनियावी हैं, लेकिन आप लोगों को आखिरत के भी बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। देखेंगे जुम्मतुल मुबारक का दिन आम दिन नहीं, और कहते हैं ऐसा तो बरसों बाद होता है कि 2 रमजान हो, जुम्मतुल मुबारक का दिन हो और उसके अंदर आप लोग ये खास कलेमात सुभान अल्लाह के पढ़ लें। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह का मायने है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पाक है। और देखिए, एक बात समझ में आने वाली है कि ये परिंदों की तस्बीह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमें भी परिंदों की तरह ही रिस्क अता फरमाएगा, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन परिंदों को रिस्क अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों, आज का ये अमल आप लोग किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस अमल को आज के दिन जाने दिया, लापरवाही में इस दिन को गुजार दिया, सोकर गुजार दिया, तो अल्लाह वालों पछतावा हमारा मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि ये वो गोल्डन चांस है। क्योंकि अल्लाह वालों देखें, एक तरफ ये जो अमल है सुभान अल्लाह को, ये रब को राजी करने वाला दुनिया का नंबर 1 दौलत का अमल है, और ये माह रमजान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है, और जुम्मतुल मुबारक का दिन ये तमाम दिनों का सरदार है। तो सोचें कि कितनी अजीमो शान बरकतें और रहमतों वाला दिन हमें नसीब हुआ है, जिसके अंदर हम लोग सांस ले रहे हैं, हम सहरी करेंगे, हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करेंगे और रोजे की हालत में पूरा दिन गुजारेंगे, और फिर गुरूब आफ्ताब के वक़्त हम लोग अफ्तार करके अपना रोजा खोलेंगे। अल्लाह वालों, ये वो मुबारक घड़ियां हैं कि जिनकी जजा के मुतालिक नबी पाक ने बस इतना फरमाया कि अगर पूरी जो जमीन है दुनिया की उसको सोने का बना दिया जाए, तो ये भी रोजेदार के लिए कम इनाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे भी ज्यादा देगा। तो अल्लाह वालों, रोजा रब का और बंदे के दरमियान एक राज है और इसकी जजा भी रब ही जानता है। तो अल्लाह वालों, जब इतने ज्यादा मुबारक दिन को आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ेंगे जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं सुभान अल्लाह का, और देखें एक मुट्ठी चावल के दाने हर घर में होते ही हैं, अगर नहीं है तो किरियाना स्टोर से लेकर आ जाएं, 20-30 रुपए के 50 रुपए के कुछ चावल लेकर आ जाएं, एक आध पाव, तो ये आपका अमल हो जाएगा। और अल्लाह वालों, फिर उस चावल को परिंदों को खिला दें, उस चावल को भिगोएं, गर्म करें, उबाल लें और परिंदों को डाल दें। अल्लाह वालों, ये वो सदका है जो सबसे अफजल तरीन सदका है, और आज का ये अमल किसी सूरत मत छोड़िएगा। अगर आप लोगों ने आज का ये वजीफा छोड़ दिया तो पूरे साल का पछतावा आप लोगों के मुकद्दर बन जाएगा, लेकिन अगर ये अमल पढ़ लिया तो पूरे साल की कामयाबियां और पूरे साल का रिस्क और मालो दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। इसलिए आज ये अमल आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजान मुबारक की 2 तारीख आ जाए और पहला जुमा आ जाए, तो फिर इस अमल इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा। दौलत का इससे बड़ा और कोई अमल कोई और वजीफा हो नहीं सकता।
खुदा की कसम, इससे बड़ा दौलत का और कोई महीना नहीं हो सकता, कामयाबियों का और कोई महीना नहीं हो सकता, क्योंकि इस महीने के अंदर रब की रहमतें हर लम्हे मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होती हैं। रब का दरबार सजा हुआ है, हर बंदा अपनी मन की मुरादें पा रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके लिए आसानी हो, आपके रिस्क में बरकत हो, कामयाबियां आपके कदम चूमे, तो फिर आज आप लोगों ने माह रमजानुल मुबारक की 2 तारीख और पहले जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, जुमतुल मुबारक का दिन वो अजीम व शान दिन है जिसको मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। जिस तरह से हमारे नबी पाक की फजीलत तमाम नबियों पर है, उसी तरीके से माह रमजान की फजीलत तमाम महीनों पर है और जुमतुल मुबारक के दिन की फजीलत तमाम दिनों पर है। और जब इतनी सारी ताकतें एक साथ जुड़ जाती हैं तो फिर मौजूदा होता है, फिर हमारे नसीब पलट दिए जाते हैं। फिर करोड़ों भी अगर मांगोगे तो तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग को कितना सवाब मिलता है जुमतुल मुबारक का दिन, आप सब जानते हैं। बस आपको वो बात समझाना चाह रहा हूं कि आज का दिन कितना खास है, आज का दिन कितना ज्यादा फजीलत वाला है। और अगर आज आप लोग ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ लेते हैं तो फिर कामयाबियां कितनी ज्यादा आप लोगों को मिलेंगी। तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे तो सुबह सहरी के वक़्त पढ़ लें, चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा या फिर अफ्तारी के वक़्त पढ़ लें, तरावी के बाद पढ़ लें। छोड़िएगा नहीं, पढ़िएगा ज़रूर। हत्ता के रात के 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी इस अमल को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। ये वो अमल है जो दौलत का समंदर है। इस तस्बीह को सिर्फ तस्बीह नहीं, दौलत का समंदर कहा जाता है। तो लिहाजा लाजमी इस अमल, इस वजीफे को पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद वाज़े तौर पर आप लोगों को मिलेगी। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमजानुल मुबारक की 2 तारीख और पहले जुमतुल मुबारक का वास्ता, हम सब के नसीबों को संवार दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को बढ़ा दे, हमारे मामलात को आसानियों की तरफ ले जा। मेरे मौला, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू बादशाहों का बादशाह है, तू वो ज़ात है जो हमें अता करती है, बिन मांगे अता करती है। मेरे मौला, ये वो सरदार महीना आ गया है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। मेरे मौला, इस महीने के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। इस महीने की हमें जो है वो तरावी का एहतमाम करने की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू तो हर चीज़ का जानने वाला है, हर शय पे तेरी बादशाहत है। मेरे मौला, जो मांगा कबूल फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ए मेरे मालिक मौला, तू हम सब को जानता है, हम सब के दिलों के हाल को जानने वाला है। जो हमारे दिल में है वही तेरे इल्म में है। तो मेरे मौला, हमें अपने फजल से, हमें अपने इज़्ज़त से, हमें अपने करम के सदके हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें रमज़ान के महीने में उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और इस पूरे जहान में जहाँ पर भी कत्ल व गारत मुसलमानों पर हो रहा है या मुसलमानों की इज्जत पामाल की जा रही हैं, मेरे मौला, तो हिफ्ज़ो आमान में जगह अता फरमा। अब दीन इस्लाम को उरूज दे दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।
اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا, ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا. تو اللہ والوں لازمی آمین لکھیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے. آپ لوگ باوضو ہو جائے اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں. باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے. اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں. اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں. تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں, آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے, کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں, جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں. اللہ والوں ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے. اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار. جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب آپ لوگ کیا کریں, اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے, ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے, کوئی کاروباری مسائل کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی بھی مقصد ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی پریشانی ہے. آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ایک گلاس پانی کا رکھیں اور ایک مٹھی چاول یا چینی کی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ پاک کو راضی ہم لوگ کر سکیں. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں, کٹوری میں رکھ لیں اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف, یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو, ایک بار چیک کر لیں, کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں, آپ کی اپنی مرضی ہے. دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا. بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے,
اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے
کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں، اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑھا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے، یہ ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں رب سے مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی 2 تاریخ اور یہ پہلا جمعہ یہ سال میں 1 بار آتا ہے، اور یہ موقع آج کے لیے ہی آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے، پوری وہ ویڈیو دیکھی ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے رب العالمین آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا لازمی ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، اور آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ کے یہ خاص وظیفے بالخصوص کریے گا، کیونکہ یہ صرف آج کے دن ہی پڑھنے والے ہیں، کسی اور دن پڑھنے والے نہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پانی کے گلاس پہ دم کریں، اگر روزے کے علاوہ کر رہے تو اس پانی کو پی جائیے گا، ورنہ بعد میں پانی پی جائیے گا۔ اور جو صدقے کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو صدقہ کر دیں، اللہ رب العالمین صدقہ کو زیادہ قبول فرماتا ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ آپ لوگ جانتے ہیں کتنی زیادہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، کھل کے مانگیے گا، جتنی زیادہ دعا کریں گے اللہ پاک اتنی زیادہ رحمت کے سائے آپ پہ فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دعا رب اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ ہے، اور اگر دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، مطلب رٹی رٹائی دعائیں کہ مطلب ہی نہیں پتا کہ آپ لوگ عربی کے کون سی عبارتیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ والوں ایسی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس وہ دعا کریں جس کے معنی آپ کو پتا ہو، یعنی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں تو کون سی روحانیت اور کون سے انعام ملیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی 2 تاریخ اور پہلے جمعے کا احترام کرنے کی، آج کا روزہ اچھے طریقے سے گزارنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے بخشش اور اپنے گھر والوں کے لیے رب سے بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔